خطبہ بند کر دیا۔ جمعہ کا خطبہ جیسے نبی نے بند کیا تھا، ایسے حضرت فاروق اعظم نے بھی جمعہ کا خطبہ بند کر دیا۔ منبر سے اترے اور اتر کر قریب آئے، امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر پھر منبر پر چلے اور حسین اعظم کو فاروق اعظم بھی پڑھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا امام آپ نے خطبہ بند کر کے آخر مولا حسین کو گود میں کیوں اٹھا لیا؟ تو کہا یارا سنت پورا کروں یا واجب ادا کروں، سنت پورا کروں یا واجب ادا کروں۔ ارے جمعہ کا خطبہ نبی کی سنتوں میں آتا ہے، لیکن نبی اگر چھوڑ کر نواسے کو اٹھائے تو یہ گود میں اٹھانا واجب میں آتا ہے۔ تو میں نے اپنے نبی کے طریقے پر عمل کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے ایام ہے، ارشاد فرمایا میرے بابا جان کے منبر سے اتر جائیے، میرے بابا جان کے منبر سے اتر جائیے۔ حضرت فاروق اعظم نے پیشانی کو بوسہ دیا، گلے لگایا، اس قدر روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ارشاد فرمایا شہزادے اگر میں آپ کے باپ کے منبر سے اتر جاؤں تو میرے باپ خطاب کا اپنا کوئی منبر نہیں ہے، آپ ہی کی برکتوں سے تو عمر کے سروں کے بال اگے گئے، آپ ہی کے دم قدم سے تو ہم زندہ گئے۔ اگر یہاں سے جائے تو کہا جائے کاش آپ روز تشریف لایا کریں، کیونکہ آپ کے دیدار سے مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کا ذائقہ نصیب ہوتا گئے۔ وہ مقدس ہستیاں جن کے لیے وہ صحابہ کوئی معمولی تو ہے نہیں، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، وہ فاروق اعظم کے ساتھ۔ نبی ارشاد فرمائے میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلتا تو عمر ابن خطاب نبوت کے پوسٹ پر آتے، جن کے رائے پر متعدد مقامات پر قرآن میں آیت کا نزول ہوا، وہ سیدنا فاروق اعظم کی مقدس ذات کہ جن کا راستہ بھی شیطان لعین چھوڑ کر کے الگ ہو جائے، وہ ہیبت و جلال حضرت فاروق اعظم کا۔ اور ایک خط لکھ دے تو نیل پھر سے بہنا شروع ہو جائے۔ مدینہ کی زمین پر زلزلہ آ گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشانے سے نکلے اور آ کر چھڑی زمین پر ماری، چھڑی زمین پر ماری اور ارشاد فرمایا اوے رک جا، تجھے نہیں معلوم ہے تیری چھاتی پر عمر کھڑا ہے۔ مدینہ کی زمین پر زلزلہ ماری، چھڑی کہا رک جا، تجھے نہیں معلوم ہے کہ عمر تیری چھاتی پر کھڑا ہے۔ زمین کا زلزلہ فوراً رک گیا، تو جن کے خط سے نیل بہنا شروع ہو جائے، جن کی چھڑی سے زمین کا زلزلہ رک جائے، اور 1 مہینے سے زائد کے فاصلے پر دہاوند کے مقام میں حضرت ساریہ چل کر رہے ہو۔ جمعہ کا دن ہو، فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہو، دوران خطبہ اچانک 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ لوگوں نے یہ راز نہ جانی کہ آخر دوران خطبہ ساریہ کا نام کیوں آیا، وقت اور دن کو نوٹ کر کے رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد دہاوند سے خبر آئی کہ ہم امن قریب ہارنے والے تھے، شکست کھانے والے تھے، لیکن اچانک ایک غیبی آواز نے مدد کی، غیبی آواز میدان میں گونج رہی تھی، ساریہ پہاڑ کو پیٹ کے پیچھے کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے پہاڑ کو اپنا پشت پناہ بنایا تو
के आदम ने सारिया का नाम पुकारा था। ये कौन है? ये कौन है जिनके राय से कुरान में आयतें उतरे, जिनकी छड़ी की ज़र्ब से जमीन का सिलसिला रुक जाए, जिनके खत से नील बहने लगे, जिनकी एक आवाज एक महीने से जायद के फासले पर कानों के पर्दों से टकरा जाए। ये हुसैन के नौकरों में से एक नौकर का नाम उमर इब्न खत्ताब है। हुसैन आज़म के नौकरों में से एक नौकर का नाम उमर इब्न खत्ताब है। फजीलत हक सहाबी की अपने मकाम पर अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन जिनके रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा, उनकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती है। अभी रात में हजरत हमने वो जुमला कोट किया था कि मदीनतुल मुनव्वरा गुंबद खजरा के नीचे कब्र अनवर में जमीन के जिस हिस्से पर नबी आराम कर रहे हैं, मिट्टी का जो हिस्सा बदन मुबारक से